कुछ दिन 3 दिन पहले 26 शाबान को रमज़ान के कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हज़ारों लोग आए थे उनकी इयादत के लिए इंतकाल से पहले। 1-2 स्ट्रीट्स पूरी भर गई थी क्यू से। और फिर तकरीबन उनके इन जनाजे के अंदर 15 कहा जाता है कि 12 से 15 हज़ार लोग थे। 1,000 लोग तो मैंने खुद गिने थे हमारी सफ़ के अंदर। तो इतने कितनी सारे सफ़े थी। यानी पूरा लेस्टर, मुसलमान, गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, यहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं, सब उनको जानते थे। हालांकि उनके पास कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था, उनके पास कोई यूट्यूब अकाउंट नहीं था। यहाँ लेस्टर के अंदर 2-3 दिन पहले हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। हज़रत मौलाना आदम साहब जब से मैं यहाँ लेस्टर में आया हूँ 2012 से, उनसे वक्तन फ़वक्तन मेरी मुलाकात होती रही और हर मर्तबा उन्होंने कुछ न कुछ नसीहतें हमें की। और सबसे ज़्यादा जो दूसरे लोगों को भी नसीहत किया करते थे वो इस्तिक़ामत की नसीहत किया करते। हज़रत मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश 1973 में हुई और 26 शाबान को पैदाइश हुई और उनका इंतकाल भी 26 शाबान को हुआ। और दारुल देवबंद से भी उन्होंने पढ़ाई हासिल की, फरागत हासिल की। फिर इंडिया में भी उन्होंने मदारिस में पढ़ाया। फिर मलावी आए, मलावी में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह मकातिब वग़ैरह का सिलसिला शुरू करवाया। और फिर यहाँ जब यूके आए तो लेस्टर में उन्होंने मकातिब का सिलसिला उन शुरू दिनों में 1993 और उससे पहले यहाँ पर लेस्टर में शुरू किया। और बहुत सारे उनके दीनी खिदमत है लेस्टर के हवाले से। यानी पूरा लेस्टर, मुसलमान, गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, यहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं, सब उनको जानते थे। हालांकि उनके पास कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था, उनके पास कोई यूट्यूब अकाउंट नहीं था, लेकिन उनकी जो मुशफ़िक़ाना नज़र होती थी लोगों के ऊपर, लोगों के लिए दुआएं करना, और हर वक्त जो कोई बस्ती के अंदर खुराफात वग़ैरह हो, करप्शन हो, तो वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहते थे वक्तन फ़वक्तन। जिन लोगों ने उनके शुरू के बयानात सुने हैं वो भी गवाही देते हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उनके बयानात बड़े अच्छे हुआ करते थे और बिल्कुल खालिस दीन की तरफ, लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ करते। जबकि लोगों के उस वक्त लोग जब शादियां का निकाह भी हॉल के अंदर किया करते थे कि निकाह भी हॉल में हो, फिर शादी भी हो, शादी के अंदर जो खुराफात होती है वो सारी चीज़ें हॉल में हुआ करती थी। उसके ख़िलाफ़ आदम साहब ने भी आवाज़ उठाई थी उस वक्त। और उस वक्त बहुत बुरा माना जाता था कि यार आपके बेटे की शादी हॉल में, निकाह हॉल में हुआ, निकाह मस्जिद में हुआ, हॉल में क्यों नहीं हुआ। यानी जो इलीट लोग थे वो अपनी इज़्ज़त समझते थे कि सारी चीज़ें निकाह भी हॉल में हो वगैरह। तो उसके ख़िलाफ़ भी आदम साहब ने आवाज़ें उठाई। जो रिबा के अंदर लोग डूबे हुए थे, अपने घर वो सूद के पैसों से ले रहे थे, और उस ज़माने में लोग कहते थे कि नहीं, हमें कोई चारा नहीं ये सूद के बग़ैर वगैरह। उसके ख़िलाफ़ भी आदम साहब ने आवाज़ उठाई थी और बहुत सारी लोगों की इस्लाह की। यहाँ के लेस्टर के हवाले से बहुत सारे बिजनेसमैन माशाल्लाह फिर हलाल के ऊपर आ गए उनकी नसीहतों की वजह से। यहाँ लेस्टर के अंदर जो जामिया मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, वो भी मौलाना आदम साहब की है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ़र्जन मौलाना इमरान साहब इमाम हैं बहुत सालों से। मौलाना आदम साहब भी इमाम रहे, तकरीबन उन्होंने 40 साल तक इमामत कराते रहे। यानी आखिरी 3-4 साल तक वो इमाम ही रहे। और जब वो माजूर हो गए, बिल्कुल उठ न सकते थे अपने कुर्सी से, और
تو پھر اس حالت میں پھر انہوں نے امامت چھوڑی تھی۔ تو یہ ایک استقامت ہے۔ انہوں نے یہاں دارالعلوم بھی قائم کیا، بچوں کا دارالعلوم، بچیوں کا دارالعلوم، ان کو درس و تدریس پڑھانا، آخر تک پڑھاتے رہے، یعنی جب تک ان کی زبان ہلتی تھی بچوں کو پڑھاتے رہے۔ کبھی بچے گھر پر جاتے تھے درس حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، کبھی وہ خود کہتے تھے کہ مجھے درسگاہ میں لے جاؤ، تو ان کو باقاعدہ وہ ویل چیئر سے لے جایا جاتا تھا درسگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری خدمات لی، اور جب ان کا آخری دنوں میں وفات کا وقت قریب ہوا تو لوگوں نے درخواست بھی کی تھی کہ حضرت آپ ابھی یہاں سردیاں ہیں تو آپ کہیں اور چلے جائیں، تو انہوں نے کہا مجھے مدینہ لے جاؤ۔ ساتھیوں نے سوچا کہ مدینہ کی فضا اچھی ہے، لیکن انڈیا میں ہمارے جاننے والے ہیں ڈاکٹر وغیرہ، تو وہاں کیوں نہ لے جایا جائے، ان کے خاندان والے بھی ہیں وہاں پر، تو ان سے فضا بھی اچھی ہے، تو ان سے لوگوں سے ملاقات ہوگی، ان کو اچھا محسوس ہوگا۔ تو پہلے ان کو انڈیا لے جایا گیا، پھر وہاں پر کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو وہاں پر انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ کل رات میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے سر کے اوپر بوسہ دیا، اور اس وقت ان کے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو گئی، کہا کہ بہت روئے، اس کے بعد بہت روئے، اور پھر کہا کہ ابھی مجھے میرے حبیب سے ملا دو، یعنی مجھے مدینہ لے جاؤ۔ تو گھر والوں نے مشورہ کر کے پھر ان کو مدینہ لے گئے، کہا کہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ مولانا نے ان کے بڑے فرزند احمد علی، انہوں نے کہا ان کو کہ بھائی ابھی آرام کر لے حضرت، پھر شام کو چلے جائیں گے زیارت کے لیے مسجد النبوی میں۔ کہا کہ نہیں، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے جلدی ملا دو۔ تو فوراً عصر سے پہلے وہاں پر حاضری دی انہوں نے۔ کہا کہ اس وقت پھر ان کی رونے کی کیفیت ختم ہوئی، اس وقت تک روتے رہے، رونے کی کیفیت ختم ہوئی، ان کو کچھ اطمینان ہوا، تسلی ہوئی، اور پھر مشورہ کر کے، اس لیے کہ یہاں کا پورے ڈاکٹروں کا سلسلہ وغیرہ جاری تھا ہاسپٹل کا، تو پھر ان کو یہاں پر لایا گیا UK کے اندر۔ جیسے ہی یہاں پر آئے اور کچھ دنوں میں پھر ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اور پھر کھانا بھی بند ہو گیا اور آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھی وغیرہ۔ بہت سارے لوگ ان کی زیارت کے لیے بھی گئے عیادت، اور پھر اس کے بعد ابھی کچھ دن، 3 دن پہلے 26 شعبان کو، رمضان کے کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہزاروں لوگ آئے تھے ان کی عیادت کے لیے انتقال سے پہلے، 1-2 اسٹریٹس پوری بھر گئی تھی کیوں سے، اور پھر تقریباً ان کے ان جنازے کے اندر 15، کہا جاتا ہے کہ 12 سے 15 ہزار لوگ تھے۔ 1000 لوگ تو میں نے خود گنے تھے ہماری صف کے اندر، تو اتنے کتنی سارے صفیں تھی، اور وہ ڈرونز کے سے بھی لوگوں نے امیجز لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بال بال کروٹ کروٹ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اور واقعی ایک ایسی ہستی تھی کہ جس کے ساتھ ہر ایک کو لگتا تھا کہ حضرت کا میرے ساتھ بہت اچھا میرے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، حضرت مجھ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا، اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ مجھ کو سب سے زیادہ توجہ مل رہی ہے۔ حضرت آدم صاحب کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ اور ایک اور خوشخبری تھے، جب بھی کوئی بڑے بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے لوگوں کو اپنے محبوب کو اور اپنے چاہنے والوں کو خواب میں دکھا دیتا ہے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ تو وہاں اسکول کے اندر ایک چھوٹی بچی تھی جو اسلامک اسکول ہے، وہ بھی آدم صاحب کے فرزند اور پوتے چلا رہے ہیں۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے حضرت آدم صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ
انتظار کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی لوگ تھے وہاں پر، تو وہ دوسرے لوگ غزہ کے شہداء تھے۔ تو ابھی عمران صاحب جو ان کے فرزند ہیں وہ بتا رہے تھے کہ حضرت کچھ دنوں سے بہت مغموم تھے، اور اس بیماری کی حالت میں بھی روزانہ پوچھتے تھے کہ ابھی کیا حال ہوا، کیا نیوز ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے لیے مغموم ہوتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس خواب میں بچی نے کہا کہ وہ غزہ کے شہداؤں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعائیں کریں حضرت معادم صاحب کے لیے اور دوسرے سارے حضرات کے لیے۔ ان علماء کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہ علاقہ کیسے ہوتا اور ہم کہاں اور کس طریقے پر چل پڑتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بڑے علماء اور مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔